اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے شان ائمہ اہل بیت اطہار۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ائمہ اہل بیت کی وہ شان اور عظمت ماننے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و سنت کے اندر رب ذوالجلال اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کے مطابق ان کی عظمتوں اور شانوں کو ماننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے نسبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے۔ اہل بیت اطہار ہو یا صحابہ کرام علیہم الرضوان ہو، ان سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ نسبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے ہر فرد کی محبت دل میں ہو تب عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ الرضوان میں سے ہر صحابی کی محبت دل میں موجود ہو تو تب محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کے بارے میں بغض ہو یا صحابہ کرام علیہ الرضوان میں سے کسی صحابی کے ساتھ اوپر کوئی تان کرے یا اس کے بارے میں بغض رکھے تو اس کا دعوی محبت رسول یہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اس دعوے میں سچا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار اور اس کا ادب کرنے والا ہے۔ جو بھی کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ جہاں رب ذوالجلال کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتا ہے، تو اس کا ایمان تب برقرار رہتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت اور ہر نسبت کا ادب کرتا ہے۔ ائمہ اہل بیت کے حوالے سے کئی طرح کی ابحاث ہیں، لیکن آج ہم اپنے موضوع میں صرف دو لحاظ سے ائمہ اہل بیت پر ہم کلام کریں گے اور ان کی عظمت کو اجاگر کریں گے۔ کوئی شخص بھول کر بھی یہ نہ کہے کہ جس طرح عام طور پر یہ اصطلاح جو دوسرے لوگ ہیں ان میں مشہور ہے 12 امام اور 14 معصوم، اس لحاظ سے تو بھول کر بھی کوئی سنی کہلانے والا یہ نہ کہے کہ یہ امام تو ان کے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 12 امام ہمارے ہی ہیں۔ وہ یہ نہ کہے کہ ہم بھی انہیں امام مانتے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ ہم ہی انہیں امام مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واہ بقیہ جو لوگ ہیں وہ جس لحاظ سے امام مانتے ہیں ان کا نظریہ قرآن کے خلاف، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور خود ائمہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے خلاف۔ ہم جس لحاظ سے ائمہ اہل بیت کو امام مانتے ہیں یہ وہ عقیدہ جو قرآن کے بھی مطابق، رسول اللہ کے فرمان کے بھی مطابق
اور ائمہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے بھی مطابق ہے۔ اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت اطہار کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے بڑی عظمت ائمہ اہل بیت اطہار کی، اگرچہ ائمہ اہل بیت یہ اولاد علی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس سے بڑی شان یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار یہ ذریت رسول ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اولاد رسول ہیں، ذریت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ ائمہ اہل بیت کی سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑی شان ہے۔ اس سلسلہ میں جھگڑا ماضی میں بھی ہوتا رہا، یہاں تک کہ ائمہ اہل بیت کے زمانے میں بھی اس سلسلہ میں مناظرے ہوتے رہے کہ ائمہ اہل بیت کو یہ تانے دیے جاتے تھے کہ آپ اولاد رسول نہیں بلکہ اولاد علی ہیں، اور اس پہ باقاعدہ ائمہ اہل بیت نے مناظرے کیے اور اس پہ دلائل دیے کہ ہم اگرچہ اولاد علی بھی ہیں لیکن ہماری اس سے بڑی شان یہ ہے کہ اولاد علی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ آج ائمہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کچھ سید کہلانے والے وہ اس بات پہ فخر زیادہ کرتے ہیں کہ جائے کہ فخر اس بات پہ ہو کہ ہم اولاد رسول ہیں، لیکن وہ اپنا سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے کہ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان سے اوپر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اوپر جو ہے وہ سلسلہ حضور کی طرف جوڑنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہیں بھی صداق کے شجرہ نسب کے اندر رسول اللہ کا نام نہیں آتا بلکہ جناب ابو طالب کا نام آتا ہے، تو وہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی بجائے اس پہ فخر کرنے کی بجائے وہ کسی اور کی اولاد ہونے پہ یعنی اولاد ابو طالب ہونے پہ اس لحاظ سے آج وہ فخر کرتے ہیں، حالانکہ ائمہ اہل بیت اطہار یعنی یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ وہ اولاد علی بھی ہے، لیکن فخر اس بات پہ ہے کہ مولا علی کا بیٹا ہونا یہ بھی بڑی شان ہے اس میں، لیکن اس سے بڑی شان اولاد رسول ہونے میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہونے میں ہے، اس لیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا، جو عظمت ملی، وہ ان کی اپنی نہیں، وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ آج یہ سوچ کہ شجرہ نسب کے اندر تو صداق کے رسول اللہ کا نام نہیں آتا، مولا علی کے بعد تو فلاں کا نام آتا ہے، تو یہ ان لوگوں کی سوچ ہے کہ جو اصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں اور معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو فیلی مانتے ہیں کہ ان کو بھی جو کچھ ملا وہ حضرت علی کی وجہ سے ملا، کہ نبوت ان کو ملی، قرآن ملا، تو یہ سب کچھ حضرت مولا علی کی وجہ سے ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کائنات کے اندر جس کو جو عظمت ملی ہے یہ نسبت رسول اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ بقیہ پوری کائنات میں طفیلی ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے، ان کے صدقے سے ہر صحابی کو مقام ملا، اہل بیت اطہار کے ہر فرد کو مقام ملا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ مناظرہ یعنی اولاد علی اور اولاد رسول ہونے کے لحاظ سے اس میں یعنی یہ مناظرہ اس سلسلہ میں موجود ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سلسلہ میں دلائل دیے، اور امام باقر نے بھی، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس سلسلہ میں مناظرہ رہا۔ اس پہ سب سے پہلے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ جو خلیفہ ہارون رشید سے ہوا اسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جسے امام ابن اسیر نے
کتاب المختار من مناقب الاخیار کے اندر اس کو ذکر کیا، اور السوائد کے اندر بھی یہ مناظرہ موجود ہے۔ امام ابن حجر نے اس کو نقل کیا۔ خلیفہ ہارون رشید جس وقت حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا تو حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب فاتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور ان کے مزار شریف پہ حاضری کے لیے جس وقت خلیفہ ہارون رشید حاضر ہوا زائرا لہو، تو جس وقت بالکل روضہ رسول کے سامنے مواجہ شریف میں جہاں سلام پیش کیا جاتا ہے، جس وقت وہاں خلیفہ ہارون رشید پہنچا وحولہ قریش، تو اس کے ارد گرد قریش والے موجود تھے، اور اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے رؤساء امراء اس وقت اس کے ساتھ موجود تھے۔ وَمَعَهُ مُوسَى بْنُ جعفر، حضرت موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ۔ فَلَمَّا انْتَهَا إِلَى الْقَبْرِ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ یا ابن عمی، تو خلیفہ ہارون رشید نے نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک کے قریب آ کر جہاں سلام عرض کیا جاتا ہے، اس نے ان الفاظ کے ساتھ سلام کہا، کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، یا ابن عمی، اور اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے چچا کے بیٹے، یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے تم پہ سلام ہو، یعنی پہلے رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور ساتھ جو رشتہ داری تھی، چونکہ خلیفہ ہارون رشید جو ہے ان کا تعلق قبیلہ بنو عباس سے ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نسل سے ہے، تو اس وجہ سے یعنی چونکہ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، تو اس رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس رشتہ داری یعنی اس کا ذکر کرتے ہوئے خلیفہ ہارون رشید نے نبی پاک علیہ السلام کو یا ابن عمی کہا، اور کیوں کہا یہ لفظ بھی موجود ہے، افتخارا علی من حولہ، کہ بقیہ سارے تو کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو میں ان سب پہ فخر کر کے کہوں کہ تم سارے رسول اللہ کہتے ہو، میں انہیں ابن عم بھی کہتا ہوں، یعنی تمہاری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں اور میری ان سے رشتہ داری بھی ہے، یعنی دیگر افراد پر اپنا مقام اور مرتبہ بلند کرنے کے لیے فخر کے طور پہ کہا کہ تمہارا ان سے کوئی نسبی تعلق نہیں اور میرا ان سے اس لحاظ سے نسبی تعلق ہے کہ میرا تعلق بنو عباس سے ہے، ان کے قبیلے سے ہے، اور حضرت عباس حضور کے چچا جان ہیں، اس نسبت کی وجہ سے میں تو انہیں ابن عم کہہ سکتا ہوں، اور جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان میں سارے یا رسول اللہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ابن عم انہیں کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لحاظ سے اپنی یہ شان کو واضح کرنے کے لیے اس نے فخر کے طور پہ جس وقت یا ابن عم کہا تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ فَدَنَا مُوسَى بْنُ جعفر، حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا السلام علیکہ یا ابتی، سبحان اللہ، کہا کہ ابن عم ہونے میں وہ رشتہ نہیں جو باپ ہونے میں رشتہ ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم نے کہا اے باپ، اے ابا جی، آپ پر سلام ہو، یا ابتی کہہ کے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو نسلی حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یا ابتی کہہ کے سلام کیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے جس وقت یہ سنا کہ میں تو دوسرے افراد پہ فخر کے طور پہ یا ابن عم کہا تھا، لیکن انہوں نے جو نسبت اپنی بیان کی ہے، کہاں ابن عم ہونا اور کہاں یا ابتی والی نسبت، یہ نسبت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔
تو اس میں خلیفہ ہارون رشید کو بڑا غصہ آیا. یہ لفظ موجود ہے فتغیر وجہ ہارون. خلیفہ ہارون رشید کا چہرہ غصے سے زرد ہوا, چہرہ تبدیل ہوا. اس بنیاد پر امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ڈالا گیا بغداد شریف کے اندر. اور یہاں تک کہ جرم یہ تھا کہ اس نے جس بات پہ یہ خلیفہ فخر کر رہا تھا اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ تم جس نسبت کی بات کرتے ہو یہ کم ہے. ہمیں رسول اللہ سے جو نسبت حاصل ہے کائنات کے اندر اس وقت یہ نسبت کسی اور کو حاصل نہیں ہے. یعنی اس کو بطور فخر کے امام موسیٰ کاظم نے اپنی نسبت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیان کی. اور آج کا سید یہ کہے کہ شجرہ نسب کے اندر تو کہیں رسول اللہ کا نام ہی نہیں آتا. یعنی اولاد رسول کو کہا جاتا ہے سادات کو, لیکن شجرہ نسب کے اندر کہیں تو رسول اللہ کا نام ہی نہیں. حضرت مولا علی کے بعد تو فلاں کا نام ہے. یہ سوچ ان کی ہے روافض کی جو حضرت مولا علی کو اصل مان کر یعنی نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ طفیلی ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہمارا سوال ہے ان لوگوں سے کہ اگر نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جناب ابو طالب کا تم دن مناتے ہو, جن کے ایمان پر بھی تمام لوگوں کا اتفاق نہیں, علماء کا اختلاف ہے ایمان میں, نسبت رسول کی وجہ سے اگر دن مناتے ہو تو ان وہ چچا جنہوں نے میدان احد کے اندر سینہ تان کے دشمنوں سے تیر کھائے اور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پہ اپنی جان قربان کی, وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نسبت رسول کا لحاظ ہے تو پھر دن حضرت امیر حمزہ کا کیوں نہیں منایا جاتا؟ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے چچا جان ہیں اور جن کے ایمان میں کسی کو اختلاف نہیں, وہ چچا ان کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ تو یہ سوچیں آج کے سنی بھی جو روافض کا جھوٹا کھا کے آج ان کی طرف اپنا جو ہے وہ سلسلہ جوڑنا چاہتے ہیں. یہاں اگر نسبت رسول کا لحاظ ہوتا تو پھر دن حضرت امیر حمزہ کا بھی منایا جاتا, حضرت عباس کا بھی منایا جاتا. یہ فقط جناب ابی طالب کا دن منانا یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح روافض کا نظریہ ہے کہ وہ رسول اللہ سے بھی بڑھ کے مانتے ہیں, اس سوچ کو رائج کرنے کے لیے آج یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اگر لحاظ نسبت رسول کا ہے تو سارے چچاؤں کے دن مناؤ, کوئی اختلاف نہیں, لیکن اگر فقط ایک جانب رکھو گے تو یہ روافض کے نظریات کو پروان چڑھانا ہے. ہم جس کو بھی مانتے ہیں اس کی ذات کی وجہ سے نہیں مانتے, نسبت رسول کی وجہ سے مانتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو یہی جھگڑا